سینیٹر مشتاق صاحب جی. مسٹر چیئرمین، آپ کی عدم موجودگی میں 20-25 اور 30 منٹ کی تقریریں ہوئی. مشتاق صاحب پلیز، ٹائم نہیں ہے، پھر باقی ساتھی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ اسٹارٹ کریں پلیز. میں 7-8 منٹ گفتگو کروں گا. بڑی مہربانی، تھینک یو جی. اور میں پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ جو آپ کے 6 نکاتی ایجنڈا ہے، میں اس پہ آئٹم نمبر 2 جو ہے کشمیر اور ریجنل سچویشن میں ہندوستان کے جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، خصوصاً دلی میں جو قتل عام ہوا ہے، اس پر ہمارے دل ٹوٹے ہیں. میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک انٹلیکچوئل اور علمی بات ہو تو اپوزیشن بھی اس کو سنے اور حکومت بھی اس کو سنے. مسٹر چیئرمین، کشمیر کے اوپر جو ظلم جبر جاری ہے، مجھے یقین ہے کہ علی گیلانی اور وہاں کی قیادت اور بہادر عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں کشمیر ہندوستان کے لیے افغانستان ثابت ہوگا. اور جس طرح امریکی قیادت میں نیٹو افواج افغانستان سے چلی گئی، اس طرح ذلیل ہو کر ہندوستان سری نگر اور کشمیر سے نکلے گا انشاءاللہ. یہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، بی جے پی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف جو ملکی ہمگیر تحریک ہے، مسٹر چیئرمین، اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1، اس کا ایک پہلو NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن، CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو غیر شہری قرار دینا، اجنبی قرار دینا، ان کو سٹیٹ لیس گردانا اور ان کو ہندوستان سے نکالنا، ان کی شہریت ختم کرنا. اس کا دوسرا پہلو ہے بابری مسجد کے خلاف بی جے پی نے عدلیہ کو، انڈین جوڈیشری کو ساتھ ملا کے جو شرمناک فیصلہ دیا ہے، اس پہ ہندوستان کے چھوٹی کے وکیل بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. اس کا تیسرا پہلو ہے جو 40 مسلمان قتل ہوئے ہیں، جو مساجد کو، قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، جو میناروں کے اوپر بی جے پی نے اپنے جھنڈے لگائے ہیں. یہ 3 پہلو ہیں کہ جس کے ذریعے سے بی جے پی نے ایک ہمگیر مہم ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف شروع کی ہے. مسٹر چیئرمین، یہ جو ہندوتوا کی بات ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کرتے ہیں اور میڈیا میں، یہ ہندوتوا ہے کیا؟ اس نیریٹیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسٹر چیئرمین، ہندوتوا 1923 میں ایک ہندو اسکالر ساورکر نے اپنی ایک کتاب میں واٹ از ہندوتوا یہ پیش کیا تھا. ایک دوسرا ہندو اسکالر ہے، اس کا نام ہے سوامی شردانند. اس نے 1926 میں ہندو سنگٹھن میں ہندوتوا کے نظریے کو، اس کی پوری تاریخ کی ہے، اس کی پوری تفصیلات بیان کی ہے. ہندوتوا 4 عناصر سے بنا ہے. نمبر 1 ہندو جاتی یعنی ریس، نمبر 2 ہندو قومیت یعنی راشٹر، نمبر 3 ہندی زبان، اور نمبر 4 سنسکرتی تہذیب. یہ 4 عناصر مل کے اس کو کہتے ہیں ہندوتوا. جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ RSS کا پولیٹیکل ونگ ہے، اور وہ ہندوتوا کے اس نظریے کو لے کر اقتدار میں آئی ہے اور اقتدار کو اس نظریے کی فروغ اور امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال کر رہی ہے. مسٹر چیئرمین، بی جے پی کہتا ہے کہ جو ہندوستانی دستور کے اندر نیشنلزم کی تعریف ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہندوستانی دستور کے اندر نیشنلزم کی تعریف یہ ہے کہ جو ہندوستان کی ٹیریٹری کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہندوستانی ہے یا وہ بھارتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ہندوستان میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، ہندوستان میں آبائی وطن بھی ہو، ساتھ روحانی وطن بھی ہو. اگر ایسا بندہ جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہو، اس کا آبائی وطن ہندوستان ہے لیکن اس کا روحانی وطن مکہ اور مدینہ ہے، وہ انڈین نہیں ہے. اگر اس کا روحانی وطن ویٹیکن ہے، وہ انڈین نہیں ہے. وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کو بارو ٹرمینالوجی سمجھتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اس کے مقابلے میں اپنے نیشنلزم کا انہوں نے تصور دیا ہے. مسٹر چیئرمین، یہ وہ ہندوتوا نظریہ ہے. انہوں نے ڈکلیئر آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ مریض ہیں، اور ان کو انہوں نے 3 آپشن دیے ہیں: یا تو ہندو بنو، یا ہندوستان سے نکل جاؤ، یا موت کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں سلام پیش کرتا ہوں ان ہندو اسکالرز کو جو اروندھتی رائے کی صورت میں ہیں، جو کنیا کمار کی صورت میں ہیں، جو انیل چماڈیا کی صورت میں ہیں، جو جل کھماٹا کی صورت میں ہیں، کہ وہ اس فاشزم کے خلاف جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں. درجنوں ہندو اسکالرز خود بڑے مضبوط آواز کے ساتھ، سٹرونگ ورڈز کے ساتھ، جو مودی کی
اور بی جے پی کی فاشزم ہے اس کے مقابلے میں کڑے ہیں. لیکن مسٹر چیئرمین پاکستان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, او آئی سی کی ذمہ داری بنتی ہے. او آئی سی کی پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, جو لیاقت نہرو پیکٹ ہے اس کے تحت ہندوستان پابند ہیں کہ مسلم اقلیتوں کو اور باقی منورٹیز کو وہ تحفظ فراہم کرے گا, ان کے مساجد کو تحفظ فراہم کرے گا, ان کی جان مال اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کرے گا. یہ لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت وہ پابند ہیں, پاکستان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اس لیے پاکستان کو او آئی سی کا اجلاس بنانا چاہیے, یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اس بات کو اٹھانا چاہیے, اور جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر وہاں پہ عالمی ذرائع ابلاغ کو ان کو آگے کرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین, میں مسلم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں, جو تصویریں آئی ہیں مسجدوں کی, جلے ہوئے قرآن پاک کی, کٹے ہوئے گلوں کی, تو میں مسلم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کرو گے؟ تم لوگوں کے منہ میں زبان بھی نہیں ہے, تم احتجاج بھی نہیں کر سکتے, تم یو این جی اے میں, تم او آئی سی میں اس بات کو اٹھا بھی نہیں سکتے. اس لیے مسٹر چیئرمین, شاہین باغ کے اندر جو خواتین, ہمارے بچے بچیاں, ہمارے مسلمان بھائی, اور وہاں پہ ہماری جو ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو اس ظلم کے خلاف شاہین باغ میں موجود ہیں, وہ ہیروز ہیں, وہ بہادر ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جامعہ ملیہ کے جو بہادر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور پاکستان کے مسلمانوں, پاکستان کے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ او آئی سی کو, انٹرنیشنل فورا کو, یو این جی اے کو, عالمی ذرائع ابلاغ کو متحرک کریں. ہندوستان کی مسجدیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں, ہندوستان کے اندر جلے ہوئے قرآن پاک کے نسخے مسلم حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں. وہاں بچوں اور خواتین کے اور ہمارے بوڑھوں کے کٹے ہوئے گلے وہ مسلمان حکمرانوں کو پکار رہے ہیں. ہم اس ایوان سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, بی جے پی کی جو فاشزم ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور دنیا بھر کے باضمیر انسانوں سے کہتے ہیں کہ وہ مودی جیسے دہشت گرد اور فاشسٹ کا جو ہاتھ روکے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.